اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو اس سے روکتا ہے اور اس کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی ہر حالت میں مدد کیا کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، مظلوم ہونے کی حالت میں تو میں اس کی مدد کروں گا، یہ بتائیے کہ ظالم ہونے کی صورت میں اس کی کیسے مدد کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو ظلم کرنے سے روک دو، کیونکہ ظالم کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام خواہشات، حاجات اور دعائیں جو آپ لوگ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کی تمام پریشانیاں، مسائل اور مسائل جن کا آپ شکار ہوئے ہیں اور مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو میری آپ کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، اور آپ کے جو رکاوٹیں ہیں، شادی کی اوپر بندش ہوئی بھی ہے یا کاروبار پر کوئی بندش یا رکاوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے اور آپ کو کھلا رزق عطا فرمائے، اور شادی کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے اور ان کے نصیب کھول دے، اور ان کے لیے اچھے رشتوں کے اللہ تعالیٰ جو ہے انتظامات فرما دے۔ جو لوگ بے گھر ہیں اور اپنے گھروں کی خواہش رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھروں سے نواز دے اور ان پر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو، مہربانیاں فرمائے آپ سب لوگوں پر، جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، سب کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز کچھ عرصہ پہلے میں نے دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا تھا ویڈیو کے ذریعے، کہ آپ لوگ مجھے نام بتاتے تھے اور میں آپ لوگوں کے لیے دعاؤں کی ویڈیو بناتی تھی، تو مجھے پھر سے ریکویسٹ آئی ہے کہ آپ پھر سے ایسے ویڈیو بنائیں، تو میری انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے لیے دعاؤں میں آپ کا نام لے کر اس کے لیے اسپیشل ویڈیو بناؤں۔ تو آپ لوگوں نے بس یہ کرنا ہے کہ آپ نے دعا میں شامل ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کرنا شروع کروں گی آپ کے لیے دعاؤں کی۔ آپ لوگ اپنے نام اور اپنی دعائیں جو آپ منگوانا چاہتے ہیں آپ مجھے بتانا شروع کر دیں، جو کروانا چاہتے ہیں دعا، تو وہ میں پھر اس کے حساب سے ویڈیو بنا کے تو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کروں گی، اور آپ لوگوں نے دعا میں شامل ہونا ہے تاکہ آپ لوگ آمین کہیں اور سب کی دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی توسط سے قبول فرما لے۔ تو اور اس کے علاوہ میں اپنے چینل کے لیے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کر دیں، اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہی ملے گا، تو اس لیے جو لوگ فرسٹ ٹائم میرا چینل دیکھ رہے ہیں وہ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن پریس کر لیں، اور ویڈیو لائک ضرور کیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ شکریہ۔ تو چلیں آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ سورہ اخلاص کا عمل ہے، اور جو میں نے کچھ دن پہلے سورہ اخلاص کا ایک عمل تہجد کے ٹائم پر کرنے کے لیے اپلوڈ کیا تھا کہ دشمنوں سے محفوظ رہنے کا عمل تھا، دشمنوں سے نجات کا عمل تھا، تو مجھے بہت سارے کمنٹس آئے کہ اگر تہجد کے ٹائم ہماری آنکھ نہ کھلے تو ہم یہ عمل کیسے کریں؟ تو اس لیے جو آج میرا عمل ہے وہ بہت ہی آسان ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو دشمنوں سے پریشان ہیں یا حاسدوں سے پریشان ہیں، جن سے لوگ حسد کرتے ہیں، تو ان سے محفوظ رہنے کے لیے، اور دشمنوں سے کسی قسم کا کوئی بھی دشمن ہو اس سے محفوظ رہنے کے لیے جو میں عمل آج لے کر آئی ہوں، یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، اور یہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نوٹ کر لیں، اور اگر سمجھ نہ آئے تو ویڈیو جو ہے آپ 2 سے 3 بار دیکھیں،
بار بار دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ تو سورہ اخلاص کا عمل ہے، بہت ہی آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ جب آپ وضو کریں، ٹھیک ہے، وضو آپ نے کرنا ہے، اور چونکہ 5 ٹائم نماز پڑھی جاتی ہے تو وضو 5 ٹائم کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ وضو کرتے ہیں، کبھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کر رہے ہیں یا ویسے آپ وضو کی حالت میں رہنا پسند کرتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، تو کسی بھی وضو کے ساتھ جب آپ وضو کریں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ نے 41 یعنی 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دل میں ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ آپ یہ سورہ اخلاص جو ہے 41 مرتبہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور حاسدوں سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ 41 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھ کے تو پھر آپ اپنے دشمنوں سے اور حاسدوں سے محفوظ رہنے کے لیے دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کے بعد پھر دوبارہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں اور درود شریف پڑھیں، اور پھر آمین کہہ کے آپ اپنی دعا پوری کر لیں، اور پھر اپنی جو نماز کا اگر ٹائم ہے تو نماز پڑھ لیں، اور اگر آپ نے ویسے ہی وضو کیا تو پھر اس کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ عمل وضو کے ساتھ خاص ہے کہ جب آپ وضو کریں اس کے بعد آپ نے 41 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے دشمنوں سے، حاسدوں سے محفوظ رہنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کے دشمنوں کو نقصان پہنچے گا، آپ خود محفوظ رہیں گے اپنے حاسدوں سے، اپنے دشمنوں سے۔ یہ اپنی حفاظت کے لیے عمل کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ آپ کو آئی تھنک اچھی طرح سے عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ میری ویڈیو جو ہے وہ دوبارہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور میں آپ سے ایک اور حدیث جو ہے وہ شیئر کرتی چلوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجلسیں امانت ہیں، ان میں کی گئی راز کی باتیں کسی کو بتانا جائز نہیں سوائے 3 مجلسوں کے۔ وہ امانت نہیں ہے بلکہ دوسروں تک ان کا پہنچا دینا ضروری ہے۔ ایک وہ مجلس جس کا تعلق ناحق خون بہانے کی سازش سے ہو، دوسری وہ جس کا تعلق زناکاری سے ہو، تیسری وہ جس کا تعلق ناحق کسی کا مال چھیننے سے ہو۔ حدیث شریف میں ان تینوں باتوں کا ذکر بطور مثال کے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کسی معصیت اور ظلم کے لیے کوئی مشورہ کیا جائے اور تم کو بھی اس میں شریک کیا جائے تو پھر ہرگز اس کو راز میں نہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ تو ویورز، یہاں پر میری ویڈیو ہوتی ہے ختم۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لائک کر دیجئے، مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا
مولانا